بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، آپ یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں اور عادی مجرم ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ پیشہ ور مجرم ہیں، اور یقیناً آپ کے جرائم کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، اتنی لمبی ہے کہ وہ لسٹ گنتے گنتے، شمار کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں تو بھی عرفان شاہ کے جرائم جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً میرے اس پیغام سے کئی لوگوں کو ٹھیس اور تکلیف پہنچے گی، صدمہ ہوگا، لیکن اخلاقی، شرعی اور قانونی حوالے سے میرے اوپر بیان بازی اور اس ویڈیو پر کمنٹس آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ میری پوری بات غور سے سماعت فرمائیں گے۔ عرفان شاہ صاحب قبلہ پیر سید جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کے تیسرے بیٹے ہیں، درس نظامی کے فاضل ہیں، اور بچپن سے لے کر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو گھٹی میں دیا گیا۔ انہوں نے جگہ جگہ اہل سنت کے وقار کے لیے، مسلک، عقیدہ اور مذہب کے پرچار کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں، مجھ جیسا ناچیز اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہر موقع پر اہل سنت کا پرچم بلند رکھا ہے، اور آپ اہل سنت کا وقار ہیں، کتنے مناظرے کیے آپ نے، لیکن بدقسمتی سے یہی عرفان شاہ کبھی خارجی کہلوایا، کبھی ناسبی کہلوایا، اور اب عرفان شاہ رافضی ہو گیا، کیونکہ پہلے عرفان شاہ صاحب کا مقابلہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر لعن طعن کرتے تھے۔ جب اس محاذ پہ عرفان شاہ نے کام کیا تو لوگوں نے عرفان شاہ کو خارجی کہا، ناسبی کہا، اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کا غدار کہا، مسلک کا غدار کہا، اور یہ تانے دیے گئے کہ عرفان شاہ کو آل رسول سے پیار نہیں ہے، آل رسول کا بغض ہے، اور یہ خارجی ہے۔ توبہ، استغفر اللہ۔ اور اس وقت جو عرفان شاہ صاحب کا انداز تھا، آج بھی آپ کا وہی انداز ہے۔ یہ بھی آپ کا ایک جرم ہے کہ آپ جب بھی کوئی عقیدے کی بات آتی ہے تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آپ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتے، اپنے آبرو کی فکر نہیں کرتے، اپنے منصب کی فکر نہیں کرتے، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کرتے، اور دین کے لیے، مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا جرم ہے عرفان شاہ صاحب کا، اور کیا آپ سزا دے رہے ہیں آل رسول کو، خون رسول کو، نسل رسول کو؟ بات تو اتنی تھی کہ روافض کو جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روافض تم یہ دلیل نہ بناؤ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے خطا ممکن نہیں ہے،
اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں. یہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے بولا، اور پھر اس کے بعد بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ نعرہ بھی لگایا ڈاکٹر صاحب نے. تو یا تو وہ ڈاکٹر صاحب غلط تھے جنہوں نے کہا کہ خطا پر تھیں، یا یہ ڈاکٹر صاحب غلط تھے جنہوں نے کہا کہ بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ خطا کی نسبت نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے. لیکن میں نے جس سینیریو میں بات کی، جس ٹاپک پہ بات کی، جس خاص سوال کے جواب میں خاص جواب دیا، خاص سوال تھا، خاص موقع تھا، خاص جواب تھا، تو میں نے وہ ٹھیک کی ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اور اب عرفان شاہ صاحب کو یہ نیا ٹائٹل دیا گیا ہے رافضی ہونے کا. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اپنے اہل سنت پہ کہ جو اہل سنت جن کی بنیاد ہی ادب کے اوپر ہے، وہ اہل سنت جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لائن میں لگے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں مبارکہ کی زیارت کرنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، لائنیں لگاتے ہیں. وہاں جالیاں دیکھنے کے لیے اتنی تڑپ ہے، منہ مبارک کا زیارت کرنے کے لیے، ادب کرنے کے لیے، ایک نظر دیکھنے کے لیے اتنی تڑپ ہے. تو خون رسول کو کبھی رافضی کہہ دیا، جو ان کے حق میں بول پڑے اسے عرفانی ٹولہ کہہ دیا، اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، اسے سنیت سے خارج کر دیا. ارے کون سا ٹھیکہ لے لیا آپ نے سنیت کا؟ اور آپ کو یہ کیسے حق ہے کہ آپ کسی کو سنیت سے خارج کریں؟ اور وہ عرفان شاہ صاحب جن کی ساری عمر، اور ہاں جو نعرہ تحقیق لگنا یا نہ لگنا یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن آپ یہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں جہاں شاہ صاحب نے تمام صحابہ کبار ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے بھی پہرا دیا اور مناظرے کیے. آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کا اثر ہو جائے گا، یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے شاہ صاحب کو بلایا ہے تو ان پر شاہ صاحب کا رنگ چڑھ گیا ہے اور وہ شاہ صاحب کے ہم نوا ہو گئے. اللہ اکبر. کتنے اصل میں ہماری سوچ ایسی ہے کہ جو بندہ ہمیں پسند آتا ہے تو اس کی بری بات ہو تو وہ بھی ہمیں ہضم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا ہمارے دائرہ اسلام میں نہیں ہے، ہمارے دائرہ سنیت میں نہیں ہے، تو اس کی صحیح بات بھی ہمیں چبھتی ہے، ہمیں صحیح بات بھی غلط لگتی ہے. میں صرف ان درد مندوں سے، ان ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے دل میں درد ہے اہل سنت کا، جن کے دل میں درد ہے اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا، کہ خدا را کسی بھی سازش کا حصہ مت بنیے اور ایسا جملہ کبھی بھی نہ بولیے کہ جو خون رسول، آل رسول، نسل رسول اور فکر رضا. کیا فکر رضا آپ عام کریں گے؟ آپ نے فکر رضا اگر عام کرنا ہے تو فکر رضا یہ نہیں ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ فکر رضا نہیں ہے. کدھر جاتی ہے آپ کی فکر رضا؟ سادات کا ادب کرتے ہوئے اور زبان درازی کرتے ہوئے، لان تان کرتے ہوئے. تو میرے بھائیوں اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں. سادات کے بارے میں کبھی بھی ایسا جملہ نہ بولیں کہ جو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سادات کے لیے کوئی نئی شریعت نہیں ہے. تو سادات نے کون سی نئی شریعت متعارف کروائی ہے؟ ذرا یہ بھی تو بتائے نا. سادات نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں یہی کہا ہے نا کہ خطا کی نسبت نہیں کرنا چاہیے، اور جو نسبت کی گئی ہے اس سے معذرت کی جائے، توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے. اور معافی تو اللہ رسول سے مانگنی ہے نا، کسی انسان سے تو نہیں مانگنی. لہذا میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یقیناً گالیاں بکواسات سننے کو ملتے ہیں، مل رہے ہیں، ملیں گے. جنہوں نے سادات کو نہیں چھوڑا، نسل رسول کو نہیں چھوڑا، خون رسول کو نہیں چھوڑا، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ پاک ہمیں ادب والوں میں رکھے،
ہمارا حشر اللہ رب العالمین ادب والوں میں فرمائے، آمین و ما علیہ۔